ہمیں کام ایسا کرنا چاہیے کہ ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے اس بات کی خوشبو آئے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں میں سے ہیں۔ خانہ کعبہ کے علاوہ کسی بھی چیز کا طواف کرنا یا مزار کا طواف کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام ہمیں اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، تمہارا کردار اچھا ہونا چاہیے، یعنی تمہیں ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والا تمہیں دیکھے تو وہ پہچان جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اہل بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اسلام کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص اہل بیت کی محبت کا انکار کرتا ہے، ان سے عقیدت و محبت رکھنے سے انکار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ قرآن اور حدیث کا انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ اس ٹاپک پر میرا ایک ڈیٹیل میں ویڈیو موجود ہے جو عنقریب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور وہ ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کے سامنے آئے گا۔ اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو چونکہ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور اہل بیت کے ساتھ سن 60 ہجری میں جو واقعہ یعنی واقعہ کربلا پیش آیا ہے، وہ بہت ہی دردناک، غمناک، افسوسناک تو ہے ہی، لیکن بہرحال وہ شہادت ہے، اور شہیدوں پر ہمیں ماتم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شہید کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی سمجھ میں نہیں آنے والی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور واقعہ کربلا میں جتنے لوگ بھی شہید ہوئے، ان لوگوں کی شہادت نے ہمیں دین اور ایمان بچا کر کے دیا ہے۔ ان کے احسان کو ہم جتنا بھی ادا کرنا چاہیں وہ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا اسلام پر، اہل اسلام پر بہت بڑا احسان ہے۔ ان کی عقیدت و محبت میں 10ویں محرم کو خاص طور سے ہم امام حسین کی یاد مناتے ہیں، بلکہ پورے محرم کے مہینے میں ہی یہ یاد کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور چلنا بھی چاہیے، اچھی چیز ہے۔ لیکن آپ بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، ہمارے جو سامعین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کی بہت سی جگہوں پر، بلکہ تقریباً ہر جگہ پر کچھ ایسی باتیں، ایسے کام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم اہل سنت و جماعت کو بدنام بھی کیا جاتا ہے۔ ہمیں کام ایسا کرنا چاہیے کہ ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے اس بات کی خوشبو آئے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں میں سے ہیں۔ اسلام میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو صراحت کے ساتھ جن کے حرام ہونے کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، لیکن وہ تمام کام ہم اس ماہ محرم الحرام میں کرتے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان حرام کاموں کو، ناجائز کاموں کو کر کے ہم امام حسین یا اور دیگر شہدائے کربلا کو خوش کر رہے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں تعزیوں میں کیا ہوتا ہے، لوگ تعزیے کا طواف کرتے ہیں، چاروں طرف اس کے چکر لگاتے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بالکل کلیئر مسئلہ ہے کہ طواف صرف اور صرف خانہ کعبہ کا کرنا جائز ہے۔ خانہ کعبہ کے علاوہ کسی بھی چیز کا طواف کرنا یا مزار کا طواف کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے علاقوں میں نے مزارات کے بھی طواف کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، اور یہ سخت حرام ہے۔ صرف اور صرف خانہ کعبہ کا خاصہ اور خصوصیت ہے کہ اس کا طواف کیا جاتا ہے، تو ہمیں اس بات سے ضرور بچنا چاہیے۔ دوسری بات، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام میں پردہ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اسلام ہمیں اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، تمہارا کردار اچھا ہونا چاہیے، یعنی تمہیں ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والا تمہیں دیکھے تو وہ پہچان جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ ہم جو تعزیہ یا نشان وغیرہ بناتے ہیں اس میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، اور ان کے شامل ہونے کی وجہ سے بھیڑ جب بڑھتی ہے تو مرد عورتیں آپس میں ٹکراتے ہیں، ایک کے جسم سے دوسرے کا جسم ٹچ ہوتا ہے، اور یہ شریعت میں ناجائز و حرام ہے، اور ہمیں اس بات کا ضرور لحاظ کرنا چاہیے۔ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے کہ اسلام کی روح پر آنچ آئے
اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے ناراض ہو اور ان کو تکلیف پہنچے کہ اس ماہ محرم میں ہم اس غلط کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اسلام میں عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم ہے، جس کا ثبوت سورہ احزاب کی ایک آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، آپ اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو، مومن عورتوں کو حکم دے دیجئے اپنی چادروں کو اپنے اوپر گرا لیں، یعنی پردہ کرنے کا حکم اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں کے اوپر پردہ کرنا لازم ہے۔ جو عورتیں نشان میں یا تعزیوں میں شریک ہوتی ہیں، شامل ہوتی ہیں، ان کو جو گھمایا پھرایا جاتا ہے اس میں جو شامل ہوتی ہیں، تو اس میں عورتیں صرف بے پردہ ہو کر کے ہی نہیں چلتی ہیں، بلکہ بھڑکیلے لباس پہنے ہوئے رہتی ہیں اور میک اپ کر کے اپنے آپ کو سجا سنوار کر کے آتی ہیں، جبکہ عموماً وہ عورتیں اپنے گھروں میں اس طرح سے نہیں رہتی ہیں، اور لیکن وہاں جب جاتی ہیں تو فل میک اپ کر کے جاتی ہیں۔ جبکہ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ میک اپ کریں تو اپنے شوہروں کے لیے کریں، وہ خود بھی گناہ گار ہوتی ہیں اور دوسرے مردوں کو بھی وہ گناہ گار کرتی ہیں۔ ابھی تک میں نے جو باتیں بتائی ہیں آپ اس کو ٹریلر کی حیثیت سمجھ لیجئے۔ میں نے آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دی ہیں، آپ اگر غور کریں گے تو ان موقعوں پر اور دیگر موقعوں پر بھی بہت سی خرافات ہوتی ہیں، اور ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان خرافات سے خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی ان باتوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔